آج خواتین کا عالمی دن ہے۔ آج خواتین کے عالمی دن پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ضلع شاہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ملنگ جوان تھا اور ایک ایسا دیوانہ بندہ تھا جو ہمیشہ عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا، ہمیشہ عمران خان زندہ باد کی بات کرتا تھا۔ آج سے 3 سال قبل جب ضلع شاہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو اسی موقع پر اسی جگہ سے میری گرفتاری بھی ہوئی تھی، مطلب ہمیں اکٹھے گرفتار کیا گیا تھا، میں اور ضلع شاہ اکٹھے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ قیدیوں کو دوسری پریزنر وین میں شفٹ کیا، ضلع شاہ کو دوسری پریزنر وین میں شفٹ کیا، اور پھر اسی کیونکہ میں تو جیل میں تھا تو جیل میں رات کو پتہ چلتا ہے کہ ایک نوجوان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب ہم نے سمجھا کہ شاید پتہ نہیں کس طرح ہوئی ہے، نہیں پتہ چلا، کیونکہ ہمیں مناوا تھانہ لے گئے تھے، ضلع شاہ کو کہیں اور لے گئے تھے، اور ضلع شاہ کی شہادت ہو گئی۔ اس کی شہادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نوجوان میرا ساتھی ہے، میرا بھائی ہے، دوست ہے، ابتسام، اور میرے شہر سے ہی تعلق رکھتا ہے، وزیر آباد سے۔ ابتسام جس نے عمران خان کی جان بچائی، اللہ کی ذات ہے بچانے والی، لیکن جو سبب بنا، جو وسیلہ بنا، وہ ابتسام بنا۔ ابتسام جس نے پسٹل چھینا اور بڑی ہمت، بہادری، جرت کا مظاہرہ کیا، اس ابتسام کو ایک آج کی سحری گزری ہے، یعنی افطار گزر چکی ہے، پچھلی سحری وہ گیا نماز کے لیے مسجد سے واپس وہ آ رہا تھا، کیونکہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ لوگ اکیلے جاتے ہیں، کون سا گھر میں اس کے ساتھ ہوتے ہوں گے۔ اب وہ اکیلا نماز کے لیے گیا ہے، واپس آ رہا تھا تو اس کے بعد غائب ہے، پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے، کون لے کر گیا ہے، کس حال میں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ابتسام کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پیٹرول ڈیزل یہ مزید مہنگا کریں گے، اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم 110 مہنگا کرنے والے تھے۔ اب یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ وہ بڑا دردناک ہے۔ میں آغاز ہی وہاں سے کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک طرف ایسے ورکرز ہیں جو بڑی مصیبتیں، تکلیفیں، صحبتیں، ہر چیز برداشت کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ کا ایک نوجوان، اس کی جیل میں ڈیتھ ہو گئی۔ گھر اس کے میں گیا تو ٹوٹا پھوٹا گھر تھا۔ گھر میں یقین کریں کہ ایسی صورتحال تھی میں بتا نہیں سکتا۔ 2 سال اس نوجوان نے جیل زندگی گزاری اور جیل میں ہی ڈیتھ ہوئی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پارٹی کے حوالے سے کوئی مضبوط آواز بنی ہو پارٹی کہ جیل میں کس طرح ڈیتھ ہوئی، سپرنٹینڈنٹ کے خلاف درخواست دائر کی ہو، سپرنٹینڈنٹ کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لیکس تو اسے صحیح کہے تھے۔ جیل میں کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کے علاوہ مجاہد شاہ، اس کے علاوہ عبداللطیف، اس کے علاوہ ایک اور نوجوان جس کا تعلق جو ہے وہ کمالیہ سے ہے، اس طرح بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، کسی کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، کسی کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، عباد فروق، اس کے علاوہ کسی کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب انہی میں خیبر پختونخوا کا ایک نوجوان جس کا نام ہے سہراب خان، یہ نوجوان دیر سے تعلق رکھتا ہے، اور دیر اگر میں بتاؤں، دیر کے لوگوں نے 9 مئی کو جو مزاحمت کی تھی، دیر کے لوگوں نے جو احتجاج کیا تھا، وہ پورے ملک میں کہیں نہیں ہوا۔ اگر ہم کسی شہر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دیر کے لوگ سب سے زیادہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں، اور دیر کے لوگ حالانکہ بہت امن والے لوگ ہیں، بہت یہ نفیس لوگ ہیں۔ میں اگر خیبر پختونخوا میں، پورے خیبر پختونخوا میں اگر میں کسی شہر کے لوگوں کو پسند کرتا ہوں اور مجھے کوئی شہر خوبصورت لگتا ہے تو وہ دیر ہے۔ اب دیر کا یہ سہراب خان ہے، اسے تقریباً 10 سال ملٹری کسٹڈی میں آئی تھنک سزا سنائی گئی ہے، اور کل رات کو اسے لے کر آئے، اسے بتایا گیا کہ تمہاری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور پھر تدفین بھی ہوئی۔ اور جب وہ پہنچا تو اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر وہ جو رو رہا تھا، مطلب وہ نوجوان، اس کی تو دنیا چلی گئی، اس نوجوان کا تو سب کچھ چلا گیا۔ ماں باپ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، جو ایک حقیقت اور جو ایک حقیقی اصل سچی محبت ہوتی ہے۔ تو اس نوجوان کے جذبات کیا ہوں گے؟ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو مطلب ہر طرح کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، ایک طرف پارٹی کے لوگ ہیں۔ اب آپ پارٹی کے لوگوں کو دیکھیں، جو عہدیدار ہیں، جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پیز ہیں، جو منسٹرز ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میں یہ ٹاسک دیتا ہوں، آپ ان کے پیج اٹھا کے دیکھیں، افطاریاں، اس افطار دعوت پہ، اس افطار دعوت پہ، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے لیے نکلے تھے اور آج بھی جیلوں میں ہیں۔
تو بڑا یہ تکلیف دہ لمحہ ہے، اور یہ پارٹی کو سوچنا چاہیے، پارٹی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نوجوان جیلوں میں ہیں کس لیے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا جو میں ضلع شاہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ضلع شاہ کو جب گرفتار کیا گیا، میری اور ضلع شاہ کی اکٹھے گرفتاری ہوئی تھی زمان پاک کے باہر سے، اس دن عمران خان نے ریلی نکالنی تھی، تو ہمیں گرفتار کیا گیا، مجھے ایک وین میں ڈالا گیا، پھر وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا، اسے دوسری وین میں لے کر گئے، ہمیں مناوا تھانہ لے کر چلے گئے، اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں لے کر گئے، اور پھر رات کو اس کی تشدد زدہ ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ اب یہ تشدد کیوں کیا گیا، میں آپ کو جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ضلع شاہ نہ کوئی پارٹی کا بڑا عہدیدار تھا، نہ کوئی ایسا انسان تھا جس کے پاس بڑے ملکی راز ہوں گے، لیکن وہ عمران خان کا دیوانہ تھا۔ وہ عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا، آئی لو یو عمران خان، اس طرح زمان پاک کرتا تھا۔ ضلع شاہ ایک ملنگ انسان تھا، جب ضلع شاہ کو انہوں نے پکڑا ہوگا تو یہ عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوگا، وہ مارتے ہوں گے، یا آگے سے مزید لگاتا ہوگا، وہ مزید مارتے ہوں گے، یا آگے سے مزاحمت کرتا ہوگا، مزید نعرہ لگاتا ہوگا، وہ مزید مارتے ہوں گے۔ اس طرح تشدد کر کر کے پورے جسم پہ تشدد کے نشانات تھے، انہوں نے اس ملنگ کی جان لے لی۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں ہمدردی سے بیٹھنے کے لیے یہ آئی جی جو عثمان انور تھے، یہ اس کے گھر جاتے رہے، اس کے والد نے کہا کہ دھمکیاں دیتے رہے، اس کے والد نے کہا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، ورنہ دوسرے بیٹے کو ڈالے سے ہٹ کریں گے، وہ کئی فٹ دور جا کے گرے گا، اس کی ڈیڈ باڈی بھی ملے گی۔ اور پھر جب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی گئے تھے، جب وہ لاہور گئے تو وہ ضلع شاہ کے گھر جانا چاہ رہے تھے، تو پتہ چلا کہ ضلع شاہ کے گھر والوں کو ہوئی وہاں سے لے کر چلے گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، ضلع شاہ کی شہادت کو آج 3 سال ہو گئے۔ کبھی بھی اچھا وقت آئے یا جیسا بھی وقت ہو، آپ نے ان لوگوں کو، جیسے میں نے پہلے سرابان کی بات کی، اب ضلع شاہ کی بات کی، آپ نے ان لوگوں کو یاد رکھنا ہے، ان لوگوں کی قربانی کو یاد رکھنا ہے، ان لوگوں کی شہادت کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابتسام کی اب میں بات کرتا ہوں۔ ابتسام جس نے عمران خان کی جان بچائی، میرا عزیز ہے، دوست ہے، میں جب وزیر آباد جاتا ہوں میرا رابطہ ہوتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور بڑا ایک نفیس انسان ہے ابتسام۔ ابتسام کو پرسوں شہری کے وقت سے اٹھایا گیا، ابھی تک نہیں پتا کہاں لے کر گئے ہیں۔ مطلب کون سا ملکی راز ہے ابتسام کے پاس، کون سا اس نے آپ کی جو ہے میں کہوں گا کہ آپ کی اس نے ملکی راز کسی دوسرے ملک کو دے دیے، تو کیا کیا اس نے؟ عمران خان کی جان بچائی ہے، چھوڑ دیں اس کی جان، چھوڑ دیں۔ ایسے لوگوں کو اعزاز دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو تمغہ شجاعت دینا چاہیے، شجاعت بہادری کا کام کیا، لیکن یہاں کن کو دیے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ اور اچھا وقت آئے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمغہ شجاعت کا جو سب سے بڑا حقدار ہے وہ یہ انسان ہے۔ تو اب پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر ہے، کون لے کر گیا ہے، کس حال میں ہے، کس تھانے میں رکھا گیا ہے، یا کس سیف ہاؤس میں رکھا گیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو میں ابتسام کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ڈے ہے آج، خواتین کا عالمی دن۔ عالمی دن پہ سب سے پہلے اپنی ماں کا، اپنی بہنوں کا شکریہ جنہوں نے ہمت دی، حوصلہ دیا، استقامت دی، اور آج اتنی فستائیت کے باوجود ہم بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کتنا مشکل کام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ان خواتین کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو آج جیلوں میں ہیں۔ سب سے پہلے بشرا بی بی، عمران خان کی اہلیہ، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں اپنی حامد کی کمزوری نہیں بنوں گی، اور انہوں نے ثابت کر کے دیا کہ وہ اپنے حامد کی کمزوری نہیں ہے۔ جیل میں ہے، ہمت کے ساتھ خود گرفتاری دی، جیل میں گرم پانی تھا، جیل میں گندلا پانی تھا، مٹی ملا پانی تھا، وہ پی لیا، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ سب سے پہلے سلام ہے بشرا بی بی کو، اور ساتھ ہی ساتھ میں عمران خان کی بہنوں کو، وہ بھی خواتین ہیں، 2.25 سال سے 3 سال سے جو ان کی استقامت ہے وہ بھی لازوال ہے، بے مثال ہے۔ ہمیشہ اڈیالہ آتی ہیں، اڈیالہ کے اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، سٹینڈ کرتی ہیں۔ اور جیلوں میں کہ نورین خانم، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ میں اگر سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں تو نورین خانم کی کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا جیل میں ہے، ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی جیل میں ہے 2 سال سے، ایک ہی بھائی ہے وہ بھی جیل میں ہے 2 سال سے، اور وہ خاتون آئی ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے وہ گری تھی نالے میں، اللہ نے محفوظ رکھا۔ تو اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، کینسر سروائیور ہیں، سنم جاوید ہیں، فلک جاوید ہیں، طیبہ راج ہیں، حدیجہ شاہ ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے بڑی تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کی، لیکن ڈٹی رہی،
حوصلہ، ہمت ان کا کمال کا ہے، اور ایسے خواتین نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھے کہ خواتین، ہم اپنے گھر کی خواتین کو رکھیں، سامنے رکھیں، آپ رکھیں کہ آپ یہ برداشت کر سکیں گے کہ آپ میں اتنی ہمت جرت ہے کہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں 2.5 سال جیل میں رہے؟ کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ تو ان خواتین کو سلام ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اور یہ کہتے ہیں، یہ شمائلہ رانا کو نون کی، یہ کہتے ہیں اگر ہم تیل کی قیمت 110 روپے بھی کر دیتے تو آپ کیا کر لیتے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا ہی کر لیتے؟ میں بول لیتا، لوگ وہ بھی نہیں بول رہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ بول لیتے کہ 150 کے 200 لوگ بول لیتے، باقی لوگ ہموش تماشائی بن کے لائنوں میں لگ جاتے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کیا کر دیتے؟ جب تک اس قوم کو یہ سمجھ نہ آئے کہ آپ کیا کر دیتے، یہ جو آپ کو چیلنج کریں، جب آپ کچھ کریں گے تو پھر ان کی جرت کہ یہ کہیں کہ آپ کیا کر لیتے، اور کہنے کہ اگر ہم 110 بھی بڑھا لیتے تو آپ کیا کر دیتے؟ یہ نون لیگ کی ہے، شرم آنی چاہیے۔ یہ کچھ نہیں کریں گے، خودکشی کر لیں گے، مر جائیں گے، مزدوری نہیں ہوگی، فاقہ کریں گے، آپ عیاشیاں کریں گے، آپ مزے کریں گے، آپ 10 ارب کے جہاز لے کے گھومیں گے، لیکن یہ عوام، آپ نے ٹھیک ہے یہ کیا کر دیں گے؟ اب عوام کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ سو یہ صورتحال ہے، باقی جو ہوگی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔